السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 16واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ 16ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 75 سے۔ ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے سفر کے بارے میں، کہ حضرت خضر نے ان کو سفر شروع کرنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا، کچھ پوچھنا نہیں ہے، جو بھی میں آپ کو بتاؤں گا خود بتاؤں گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی اختیار نہ کر سکے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈانٹا۔ پہلے سوال کے وقت تھوڑا لہجہ نرم تھا، جب انہوں نے دوسرا سوال کیا اب لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ کہا کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ تو یہاں پر ڈانٹ تھی، ٹھیک ہے، کہ 2 دفعہ منع کر چکے تھے، پھر تیسری دفعہ انہوں نے ڈانٹ کر جو ہے نا وہ منع کیا اور کہا کہ اگر اس کے بعد آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو پھر آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کا رویہ درست نہ ہو تو دوران تدریس ٹیچر بچے کے اوپر سختی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام ایک شاگرد تھے اور خضر علیہ السلام ایک استاد تھے۔ تیسرا واقعہ پیش آتا ہے کہ یہ ایک بستی کے پاس سے گزرتے ہیں اور ان سے مہمان نوازی طلب کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی مہمان نوازی سے انکار کرتے ہیں۔ تو وہیں پہ ایک دیوار گر رہی ہوتی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام بغیر اجرت کے اس دیوار کو درست کر دیتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم کسی قوم کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور وہ تمہارے لیے ان چیزوں کا حکم دیا جائے جو مہمان کے لیے ہونی چاہیے تو قبول کر لو، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو ان سے مہمان کا حق لے لو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2461۔ یعنی مانگ کر بھی مہمان نوازی کروائی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی خود سے نہ کرے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا اور یہ بغیر اجرت ان کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں، تو پھر سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو آپ اس پہ اجرت دے لیتے کہ ہم اس کا کھانا کھا لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ یعنی اگر ٹیچر کے احکامات کے مطابق اسٹوڈنٹ عمل نہ کر رہا ہو تو ٹیچر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو کلاس سے نکال سکتا ہے، جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب اس سے آگے آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہاں، جو 3 واقعے پیش آئے ہیں ان کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب حقیقت بتائی، کہتے ہیں کہ وہ کشتی جنہوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا لیکن میں نے اس کے تختے اکھیڑے صرف اس وجہ سے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو بھی اس طرح کی اچھی کشتی ہوتی تھی وہ چھین کر اسے لے لیتا تھا، تو میں نے اس کو اس لیے عیبدار کر دیا کہ بادشاہ ان کی کشتی نہ لے، اور وہ مسکین تھے بیچارے، تو ان کی روزی روٹی کا سلسلہ چلتا رہے۔ اسی طرح بتایا کہ جو لڑکا تھا اس کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے اور ہمیں یہ ڈر لگا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو سرکشی اور کفر میں گرفتار کرے گا، مبتلا کرے گا، تو اس وجہ سے اس کو بچپن میں ہی قتل کر دیا کہ اللہ اس کے بدلے اس کے ماں باپ کو کوئی پاکیزہ اولاد عطا کرے۔ اسی طرح جو تیسرا تھا کہ جو دیوار گر رہی تھی کہ انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، اس کے باوجود دیوار قائم کی، تو اس کی حقیقت یہ تھی کہ وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کے والدین نیک تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ اگر دیوار گرتی تو لوگوں نے ان کا خزانہ لے لینا تھا، تو اس وجہ سے اس دیوار کو کھڑا کر دیا تاکہ ان کی جوانی تک کوئی ان کا خزانہ نہ نکال سکے۔ رحمتا من ربک وما فعلتہ عن امری،
اب یہ بات جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ علم سکھایا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کیا، تو اگر وہ ولی ہوتے اور ان کی طرف الہام ہوتا تو الہام کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا. جو انہوں نے قتل کیا وہ اس وجہ سے کہ بذریعہ وہی ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اس بچے کو قتل کیجئے. تو ان کا یہ کہنا کہ میں نے یہ کام اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ یہ ان چیزوں کی حقیقت ہے جس پہ آپ صبر نہیں کر سکتے. تو اس واقعے سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ بہت اہمیت کا حامل. اسی طرح سفر و حضر میں آپ کام کاج کے لیے خادم رکھ سکتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا. پھر اسی طرح اگر آپ علم کے لیے یا جہاد کے لیے سفر کر رہے ہیں تو منزل کے بارے میں بتانا چھپانے سے بہتر ہے. اسی طرح بری چیز کو شیطان کی طرف منسوخ کرنا اور اچھی چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرنا اور پھر اپنے خادم کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا یہ بھی پسندیدہ عمل ہے. پھر اسی طرح ایک عالم کو علم حاصل کرتے ہوئے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور علم حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس بات کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے، اپنے استاد کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ با ادب با مراد، جو اپنے استاد کا احترام کرے گا وہی سیکھ سکے گا. تو اگر ہم کہیں آج کے دور کے بچوں کی طرح کہ ہم پڑھیں بھی اور ٹیچر کو اپنے روب تلے بھی رکھیں تو پھر آپ ڈگری تو لے لیں گے لیکن علم حاصل نہیں کر سکیں گے. سب کی بات نہیں کر رہی، بہت اچھی اچھی اسٹوڈنٹس بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کی بات سن کر یا ان سے معاملات طے کر کے. تو ہمیں علم کا میدان اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں آگے بڑھیں تو ہمیں اپنے استاد کا احترام کرنا چاہیے. دوسرا قصہ ہے اور اس پارے کا دوسرا رکوع بھی ہے، وہ یسألونک عن ذی القرنین، آیت نمبر 83 سے 101 تک. اہل کتاب نے یا مشرکین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے یہ آیات نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے بارے میں بتایا. ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہتے تھے؟ کرن سینگ کو کہتے ہیں. عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ بہادر آدمی کو مینڈے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے کیونکہ مینڈا جو ہے وہ اپنے سینگوں سے ٹکر مارتا ہے. اسی طرح ایک قول ہے کہ اس کے تاج پہ 2 سینگ بنے ہوئے تھے. ایک قول ہے کہ وہ زمین کے مشرق و مغرب کے دونوں کناروں تک پہنچا تھا، اس وجہ سے اسے ذوالقرنین کہا. اور ایک قول ہے کہ اس کے سر کے بالوں کی 2 مینڈیاں بنی ہوئی تھی، اس وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار بھی دیا تھا، وہ بہت بہادر مجاہد تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان بھی دیا تھا، اقتدار بھی دیا تھا اور ہر وہ چیز جو جہاد کے لیے اس کو چاہیے تھی، یعنی اس کو بہادری، پھر فیصلہ کرنے کی قوت، فوج، دولت، اسلحہ، سفر کا سامان، تعمیر و ترقی کے ذرائع، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی تھی. پھر تذکرہ ہے ذوالقرنین کے 3 سفروں کا. اس نے 3 سفر کیے تھے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ غالب کرنے کے لیے. اس نے سفر کیا اور اس سفر کے لیے اس کو جو جو چیزیں چاہیے تھی وہ ساتھ لے کر گیا اور راستے میں جتنے بھی کفار آئے ان سب کو وہ شکست دیتا گیا. تو ایک سفر اس نے کیا زمین کی مغربی جانب جہاں پر سورج غروب ہو رہا تھا اور وہاں پر ایک قوم اس کو ملی جو کہ کافر تھی. دوسرا سفر اس نے کیا زمین کے مشرقی حصے میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچا کہ جہاں پر سورج طلوع ہوتا تھا. مغربی حصے میں وہاں پر پہنچا جہاں پر سورج غروب ہوتا تھا اور دونوں جگہوں پر اس نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. اور تیسرا جو سفر تھا اس کی سمت کا قرآن نے تعین نہیں کیا. وہاں پر ایک ایسی قوم آباد تھی جن کی وہ زبان نہیں سمجھتے تھے. تو پھر وہاں پر وہ گئے تو انہوں نے یاجوج ماجوج کے فساد کا ذکر کیا. تو یاجوج ماجوج کو پھر ان سے دور کرنے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر ایک دیوار بنائی. یاجوج ماجوج کا ظہور قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ٹھیک ہے. اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا کہ ہم آپ کو کچھ اسباب مہیا کریں گے، آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ان کو یہ کہا، یہ نبی نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو ذوالقرنین نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے وسائل دیے ہیں، بس تم قوت کے ساتھ میری مدد کرو.
اور یوں ان کی ہیلپ کے ساتھ ذوالقرنین نے ان دونوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی. لیکن جب آپ کے رب کا وعدہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذوالقرنین کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ساری دنیا کی بادشاہت دی تھی، اس کے باوجود اس کو ہر وقت آخرت کی فکر لگی رہتی تھی کیونکہ وہ نیک شخص تھا. تو تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے، سور میں پھونکا جائے گا، تو اس وقت یاجوج ماجوج جو ہے، ذوالقرنین نے جو ان کے لیے دیوار بنائی تھی وہ مسمار ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج سمندر کی لہروں کی طرح یلغار کرتے ہوئے نکلیں گے. سور سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سینگ ہے جس میں فرشتہ پھونک مارے گا تو حشر برپا ہو جائے گا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا. سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4742 ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو کفار کو جہنم پر پیش کریں گے. تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں استعمال نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے، وہ لوگ جہنم پر پیش کیے جائیں گے. ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اقتدار حاصل ہوتے ہی جو بہادر مسلم حکمران ہوتے ہیں وہ کم عمری کے باوجود پوری دنیا کو فتح کر لینے کا عزم کر لیتے ہیں، جیسے محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر لیا. اب چاہے ان کے پاس شاہی محلات ہوتے ہیں، طاؤس و رباب کی ہر نعمت ان کے پاس ہوتی ہے، اس میں زندگی گزارنے کی ان کو بہت لذت ملتی ہے، لیکن ایک مومن کے لیے جو مزہ صحراؤں میں گھوڑے کی پشت پر زندگی گزارنے میں ہے اور اللہ کے راستے میں دشمن کو زیر کرنے میں ہے، اس کو وہ مزہ شاہی محلات میں نہیں آتا. یہی مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور یہی مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا. تیسرا رکوع ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، آیت نمبر 102 سے 110 تک. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ڈرایا ہے کہ جنہوں نے بعض انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک بنایا کہ وہ ان کے حمایتی ہوں گے، کیونکہ کوئی ولی اللہ کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بطور مہمانی جہنم تیار کی ہے اور ان کے اعمال دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئے. یعنی جو انہوں نے خود ساختہ نیکیاں کی ہیں یا وہ اعمال جن کو یہ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اعمال اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ایک تو عمل کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے جو کہ ان کے پاس نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ ان کی وہ خود ساختہ نیکیاں ہیں، ان نیکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی وہ نیکیاں ضائع ہو گئیں اور ہم ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کریں گے. تو یہاں سے بدعات کی مذمت ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ عمل جو انسان خود سے ایجاد کرے اور نیکی سمجھ کے کرے، بدعت بھی تو نیکی سمجھ کے کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں بہت رواج ہے لوگوں کے گھروں میں جا کر یاسین پڑھنے کا. کوئی مشکل پیش آتی ہے جو یاسین پڑھے، کوئی کام کرنا ہے تو جی سب مل کر یاسین پڑھے، نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تو تھا کہ پریشانی میں آپ نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے پریشانی کے اندر یوں لوگوں کو اکٹھا کر کے سورہ یاسین پڑھی. اب دیکھیے لوگ یہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو ضائع کر دیں گے اور اس کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں ہوگا. حالانکہ قرآن پڑھنا ایک نیکی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اور دین کے اندر وہی بات شامل کی جا سکتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. تو کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہیں اس کو کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے کہ آیا واقعی یہ کام نیکی ہے بھی کہ نہیں. اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو وہ نیکی ہے، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے. چاہے آپ ہزاروں نوافل پڑھیں اور جتنی مرضی بڑی نیکی بنا کر آپ اس کو کریں، اگر اس پہ محمدی مہر نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس مہمان نوازی کے طور پہ عطا کرے گا. نزولا کہتے ہیں ان چیزوں کو جو مہمان نوازی کے لیے پیش کی جاتی ہیں، اور فردوس وہ باغ ہے جس میں تمام باغوں کے درخت، پھول اور پودے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور سب سے اونچا مقام ہے
اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7423 ہے۔ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر جگہ تبدیل کرنے کا کبھی سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ انسان جب ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر رہتا ہے تو اکتا جاتا ہے، جبکہ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جنت بڑی عظیم ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک بھی نہیں گزرا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3244 ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور اپنی لامحدود صفات کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر یہ سمندر، کائنات کے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور درخت کلمے بنا دی جائیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ٹوٹ جائیں گی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ سمندر جس کی سیاہی بنانی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، درخت جن کی کلمے بنے گی وہ اللہ کی مخلوق ہے، جن کی حد ہے، انتہا ہے، جبکہ اللہ نہ اس کی ذات کی کوئی انتہا ہے نہ اس کی صفات کی کوئی انتہا ہے۔ جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی ویسے ہی اس کی صفات بھی ہمیشہ رہیں گی، اس لیے اس کی صفات، اس کے کلمات، اس کے تذکرے، اس کی باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے اللہ خود خالق ہے، اللہ کی صفات بھی خالق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن، ان کے دور میں فتنہ تھا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ، لیکن امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، خالق کا کلام بھی خالق ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، آیت نمبر 110 بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کبھی نہ ختم ہونے والے کلمات لانے والے انبیاء کرام علیہ السلام کو بشر ہی بنا کر بھیجتا ہے، کیونکہ کفار نبی کی بشریت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صیغہ کل کے ساتھ نبی علیہ السلام کو کہا، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ اب انکار کریں وہ لوگ قرآن کی اس آیت کا جو نبی علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیے میں تم جیسا ایک بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں آتی، اور وہی کس بات کی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور وہ اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام حصے داروں سے کہیں زیادہ ہر قسم کے حصے سے بے نیاز ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے سوا کسی اور کو حصے دار بنایا، میں اس عمل کو اور اس کے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2985 ہے۔ تو اسی وجہ سے ریاکاری بھی شرک اصغر ہے، کیونکہ اس میں بھی دکھلاوا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے بھی اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ سورۃ مریم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پارے کی دوسری سورت ہے سورہ مریم۔ مکہ کے اندر مسلمان مظلوم تھے اور دور دور تک امید کی کوئی کرن موجود نہیں تھی جس سے یہ واضح ہو کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جس میں اللہ کی توحید کو یا اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا۔ تو سورہ مریم نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ دیکھو میں آپ کی طرف اپنے ایک ایسے بندے زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت رحمت کی جب وہ اپنی عمر کے اعتبار سے نا امید ہو چکے تھے، کوئی امید کی کرن موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کی اور ان کو صاحب اولاد کیا۔ تو تم بھی پریشان نہ ہو، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تم پہ بھی اپنی رحمت کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کریں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے کی ہے جو کہ قرآن کے اعجاز کو ثابت کرتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حبشہ کی ہجرت کے وقت نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ ابو طالب کے بیٹے تھے، کہا کہ جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کا کوئی حصہ تمہیں یاد ہے تو مجھے سناؤ۔ انہوں نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ اللہ کی قسم، اس کو سن کر نجاشی رونے لگا اور کہا، اللہ کی قسم یہ وہ کلام ہے، یہ کلام اور وہ کلام جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ایک ہی مشکات سے نکل رہا ہے، یعنی ایک ہی چراغ سے نکل رہا ہے۔ مستد احمد کی حدیث نمبر 1740 ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے دوستوں پر اپنی رحمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے حصول کے اسباب بھی ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے تذکرہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، کہ جن پہ اللہ نے رحمت کی۔ اتنے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا پیشہ بڑھئی تھا، یعنی وہ نجار تھے، نبی علیہ السلام نے بتایا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب خود کو کمزور ہوتے دیکھا اور اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ اگر وہ اس حال میں وفات پا جائیں کہ بعد میں کوئی ایسا نہ ہو جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، تو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اپنی ظاہری اور باطنی کمزوری کا شکوہ کیا اور اللہ تعالیٰ کو چپکے سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے کی وجہ سے سر شعلے مار رہے، بھڑک رہے، لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیا، اللہ لیکن ایک بات ہے کہ میں تجھے پکار کر کبھی بھی بدبخت نہیں ہوا۔ اللہ تجھے جب بھی پکارا ہے تو نے میری دعا قبول کی ہے، تو آج بھی میری دعا قبول کر، ٹھیک ہے؟ بڑے اخلاص کے ساتھ نادا ربہ نداء خفیہ، چپکے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تاکہ اس کے اندر اخلاص زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 خوش نصیب جو عرش الہی کا سایہ پائیں گے، ان میں سے ایک وہ شخص جس نے وذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جسے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گزشتہ دعاؤں کی قبولیت کو بطور وسیلہ پیش کیا کہ اللہ تو نے ماضی میں مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں ان کا شمار نہیں کر سکتا، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی تو مجھے ضرور دے گا۔ مانگنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس طریقے سے اللہ سے مانگے جیسے زکریا علیہ السلام نے مانگا، تو اللہ لازمی طور پر دعا قبول فرماتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ مجھے ایک وارث چاہیے، کیونکہ نبی کا جو نبی کی وراثت علم ہوتا ہے، ان کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3093 ہے۔ تو کہا اللہ ایک وارث چاہیے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی ان کے علم کا وارث بنے، اور ساتھ اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ اللہ ایسا بیٹا عطا کرنا وجعلہ ربی رضیہ، یا اللہ جسے تو پسند کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام اس سے پہلے آج تک کبھی کسی کا نہیں ہوا۔ تو جب انسان خلوص سے اللہ سے مانگتا ہے، پھر اللہ ایسی ایسی عطائیں اپنی کرتا ہے، ایسی ایسی نوازشیں کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کہا اللہ ایسا بیٹا دینا جسے تو بھی پسند کرے، لوگ بھی پسند کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ بے شک اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں انسان سے اللہ محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین میں اس شخص کے لیے مقبولیت رکھتی جاتی ہے کہ زمین والے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3209 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے محراب میں کھڑے تھے اور عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ 3 دن کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، جیسے ہم نے تیسرے پارے میں بھی پڑھا، اور آپ نے صبح و شام میری تسبیح بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ محراب حرب سے نکلا ہے، حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ تو عبادت خانے کو محراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر شیطان سے جنگ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب اتنے خلوص سے زکریا علیہ السلام نے مجھے پکارا تو پھر میں نے ان کی دعا قبول کی، ان کو بیٹا دیا۔ پھر بیٹا بھی وہ کہ جس کا ہم نام آج تک کوئی نہیں ہے، کہ ہم نے اس کا نام خود رکھا کہ اس سے پہلے کسی کا وہ نام نہیں تھا، اور پھر بیٹا بھی وہ دیا، اللہ اکبر کبیرہ، جسے اللہ نے نبوت عطا کی۔ یہ ہے اخلاص سے مانگنے کا فائدہ، کہ جب آپ اخلاص سے مانگیں گے تو پھر اللہ ایسی عطاؤں کے دروازے کھولے گا کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا، انہیں بچپن میں ہی فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی۔
ان کا اخلاق اور کردار پاکیزہ بنایا. وہ بہت ہی شفقت کرنے والے تھے، والدین سے حسن سلوک کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں ان کو سلامتی میں رکھا. ان 3 اوقات سے مراد سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی سب سے زیادہ خوف زدہ 3 مقامات پر ہوتا ہے: جس دن پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اس جگہ سے نکلتے دیکھتا ہے جہاں وہ تھا. نمبر 2، جس دن فوت ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھتا جنہیں اس نے نہیں دیکھا تھا، اور جس دن دوبارہ قیامت والے دن زندہ کیا جائے گا اور اپنے آپ کو بڑے محشر میں دیکھے گا. یہ 3 اوقات انسان کے لیے بہت گھبراہٹ والے ہوتے ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہی 3 مقامات پر سلامتیاں عطا کی. دوسرے رکوع ہے وذکر فی الکتاب مریم. حضرت مریم کا تذکرہ ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ایک نمونہ تھی، اسی طرح ایک اور پیدائش جو اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھی، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، تو بالکل اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی زیادہ ایک حیرت انگیز پیدائش ہوئی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مریم کی والدہ کو بیٹے کی بجائے بیٹی دی اور ان کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا، اور وہاں وہ اپنے بہنوئی زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی اور عبادت میں مصروف رہتی تھی، تو ان کو فرشتے نے بیٹے کی خوشخبری دی. ہم نے پہلے بھی اس کی ڈیٹیل پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پیدا ہونے کے 2 ہی اسباب ہیں، وہ دونوں ہی میں نے اختیار نہیں کیے، تو بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ لیکن کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب حضرت مریم جو تھیں فاتخذت من دونہم حجابا، جب وہ اپنے ایام سے فارغ ہوئیں اور غسل کے لیے انہوں نے پردہ تان لیا، تو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آ کر ان کو بیٹے کی خوشخبری دی. سارا مکالمہ ہوا. پھر جب وہ حاملہ ہوئیں تو لوگوں کے لان تان سے بچنے کے لیے انہوں نے بیت المقدس سے دور ایک مقام پر سکونت اختیار کی. لیکن جب ان کو درد ذے آئی، یعنی وہ درد جو بچے کی پیدائش کے وقت ہوتا ہے، تو درد ذے آئی تو کہتی ہیں کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور کاش کہ میں اس سے پہلے بلا دی گئی ہوتی. کیوں ایسا کہا؟ کہ لوگ باتیں کریں گے کہ بغیر شادی کے بچہ کہاں سے لے آئے. تو اگر آپ کو دین میں فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر موت کی آرزو کرنا جائز ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی تمنا کسی تکلیف کی وجہ سے نہ کرے، اگر اسے ضرور ہی کرنی ہے تو یوں کہے اللہم احیینی، اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیر لی، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی، اور تو مجھے فوت کر، اذا ما کانت الوفات خیر لی، یا اذا کانت الوفات خیر لی، کہ جب مرنا میرے لیے بہتر ہو. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5671 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت مریم کو کہا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، آپ کھائیں پیئیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں، لیکن اگر کوئی بشر آپ کو یہاں پر کوئی انسان نظر آئے تو آپ نے اس سے کلام نہیں کرنا. جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت مریم اس کو لے کر آئی تو لوگوں نے کہا اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون تھا جو اپنی نیک نامی کی وجہ سے بڑا مشہور تھا. انہوں نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ تیرے ماں باپ بھی برے آدمی نہیں تھے، ٹھیک ہے، تیرا باپ بھی ایک اچھا انسان تھا، تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، پھر تو نے یہ کام کہاں سے سیکھ لیا؟ کیونکہ عمومی طور پہ اگر اولاد کچھ غلط کرے تو ماں باپ کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، اور تیرا بھائی بھی اتنا نیک تھا، تو نے یہ کیا کر دیا کہ تو بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے بچہ لے آئی ہے؟ تو حضرت مریم اس موقع پر کہتی ہیں اس بچے کی طرف اشارہ کر کے فاشارت الیہ، کہ اس سے بات کرو. کہتے ہیں ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود کے اندر ایک بچہ ہے؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. میں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور اس نے مجھے نماز کی اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے. جب تک میں زندہ رہوں تو پتہ چلا کہ ان کی شریعت میں بھی نماز کا حکم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی انہی 3 اوقات میں، یعنی جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے
ان تینوں موقعوں پر سلامتی میں رکھا ہے۔ تو 3 بچے جنہوں نے گود میں کلام کیا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 2 جریج ولی کی گواہی دینے والا، اور نمبر 3 وہ بچہ کہ جو ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو ایک سوار گزرا، تو اس عورت نے کہا کہ یا اللہ میرا بچہ اس جیسا ہو، بچے نے کہا کہ نہیں یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر ایک لونڈی گزری اور یعنی اس کو لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر الزام لگایا اور اس کو مار رہے تھے، تو اس نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا، لیکن بچے نے کہا کہ مجھے اس جیسا بنانا۔ تو پھر اس کی حقیقت بتائی گئی کہ وہ سوار جو ہے وہ ظالموں میں سے ایک ظالم تھا، لیکن وہ عورت جو تھی وہ نیک تھی، اس کو لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی ہے، زنا کیا ہے، جبکہ اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 ہے۔ تو یہ 3 بچے ہیں جنہوں نے گود میں کلام کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نوازشیں کی اور فرمایا یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ یوں کلام کر کے انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی قوم کے سامنے ثابت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بچہ نہیں مگر اس کا حال یہ ہے کہ شیطان اسے پیدا ہوتے وقت چھوتا ہے، چھونے کی وجہ سے بچہ روتا ہے سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4548 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ حقیقی بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تھا، ابن اللہ نہیں تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام خود لوگوں سے کہتے تھے کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، تم اس کی عبادت کرو، هذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن گروہوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا، نعوذ باللہ، اور عیسائیوں نے ان کی شان میں غلو اختیار کرتے ہوئے ان کو عبودیت کے درجے سے اٹھا کر الوہیت کے درجے پہ بٹھایا۔ اللہ نے فرمایا ان کو حسرت کے دن یعنی قیامت سے ڈرنا چاہیے کہ جب معاملہ تمام کر دیا جائے گا اور اس دن وہ غفلت میں ہوں گے، وہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور اس زمین کے حق وارث ہوں گے، کیونکہ اس دن موت کو بھی موت آ جائے گی، اللہ ہی اس زمین کے وارث ہوں گے اور سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے احکامات پر عمل کریں۔ تیسرا رکوع ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آیت نمبر 41 سے 50 تک۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اب یہاں پر تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کا اپنے والد سے جو مکالمہ تھا اس کا، کیونکہ اس صورت کا بنیادی مقصد توحید کو ثابت کرنا ہے، نبوت کو ثابت کرنا ہے اور میدان معاشر کے حالات کو بیان کرنا ہے۔ توحید کے منکرین 2 طرح کے تھے، ایک یہود و نصارہ اور ایک مشرکین، یعنی جو بت پرستی میں مبتلا تھے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہ کان صدیقا نبیہ، کہ وہ بہت ہی سچے تھے اپنے قول و فعل میں اور اپنے رب کے ہر معاملے میں وہ سچے تھے، اور اسی کے ساتھ وہ نبی تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم کو اور سب سے پہلے اپنے باپ کو تبلیغ کی، ان سے کہا کہ اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ابا جان شیطان کی پیروی نہ کیجیے، ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب پہنچے گا اگر آپ شیطان کے دوست بنے رہے، ایسا نہ کیجیے۔ باپ نے دھمکی دی، کہتا کیا تو میرے معبودوں سے بے توجہی برتتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا، واہجرنی ملیہ، جا مجھے چھوڑ کر تو یہاں سے چلا جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، کہ میں ان قریب تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گی۔ یہی وہ وعدہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ سلام وہ سلامتی والا سلام نہیں تھا، بلکہ یہ وہ سلام تھا کہ جب آپ نے جاہل سے جان چھڑانی ہو تو قطع تعلقی کے لیے سلام کرتے ہیں، کیونکہ کافر کو سلام میں پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام میں پہل مت کرو، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2167 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو ان کے معبودان باطل سے بچائے رکھا اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان کو ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا اور ہم نے ان کو اپنی رحمتیں عطا کی۔ وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، لسان صدق علیہ سے مراد یہ ہے کہ پچھلے لوگوں میں ہم نے ان کی اچھی شہرت رکھی، اسی وجہ سے یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرک سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں اور سب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چوتھا رکوع ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، آیت نمبر 51 سے 65 تک۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مخلص تھے وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول جس کی خاص امت یا کتاب ہوتی ہے اور نبی جس کی طرف صرف وحی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
بارے میں بتایا کہ میں نے ان کو طور پہ بلایا اور ان کو اپنی سرگوشی کے لیے قریب کیا، پھر میں نے ان کو اپنی رحمت عطا کی اور ان کے بھائی کو بھی ان کے ساتھ نبی بنایا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن سے عربوں کی نسل چلی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ وعدے کے پاسدار تھے، کہ بچپن میں بھی جب ان کے باپ نے ان سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے وعدے کی پاسداری کی کہ یا ابتی فعل ما تؤمر، انشاءاللہ آپ ڈیٹیل 23ویں پارے میں پڑھیں گے۔ اسی طرح وہ نماز کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جب آپ خود نماز پڑھیں تو گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا یہ لازم ہے، اور نماز پہلی شریعتوں میں بھی فرض تھی۔ پھر تذکرہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور بلند ترین مقامات عطا کیے۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ مطلب نکال لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کو بھی زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ان کے بلند مقام سے مراد بلند مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ رکھا، کہ معراج کی رات چوتھے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب انعام یافتہ تھے، لیکن ان کے بعد ایسے جانشین آئے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، فسوف یلقون غیا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ سب اچھے لوگ تھے، لیکن ان کے بعد جو آئے انہوں نے کیا کیا؟ نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی، جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، چنانچہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی حکم ہے، یعنی فیصلہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرنا، اور سب سے آخری کڑی نماز ہوگی۔ صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 6715 ہے۔ تو جب انسان خواہشات کا پجاری بنتا ہے تو پھر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا ہے کہ تم خواہشات کی پیروی سے کیسے بچ سکتے ہو اور کیسے تم نمازوں کی پابندی کی طرف آ سکتے ہو، کہ توبہ کرو، ایمان لے آؤ اور اعمال صالحہ کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4250 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل کروں گا کہ جہاں پر کوئی بےہودگی نہیں ہوگی، لیکن جنت کے اندر صرف اور صرف متقین جائیں گے، وہاں پر سلام ہی سلام ہوگا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ آیت نمبر 64-65۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا کہ آپ ہماری ملاقات کے لیے جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ فرشتے جو ہیں یہ میرے حکم سے نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب میں حکم دوں تو تبھی یہ آ سکتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، لہٰذا آپ اللہ کی عبادت پہ ڈٹ چاہیے۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اس لیے تمہیں اپنے اس رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ پانچواں رکوع ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، آیت نمبر 66 سے 82 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان سے مراد ہر وہ شخص جو مر کر دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کیا کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ کیا اسے نہیں پتا کہ ہم نے اسے تب پیدا کیا وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ضرور اٹھائیں گے، پھر ہم ہر امت میں سے گروہ کو نکالیں گے، اور پھر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کوئی اس پل کے اوپر سے گزرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پل کو لایا جائے گا، پل سے مراد پل صراط، اور اسے جہنم کے درمیان رکھ دیا جائے گا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، اور وہ جسر، یعنی عربی میں پل کو جسر کہتے ہیں، اور وہ جسر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت پھسلانے والا ہے، اس پر کنڈے اور آنکڑے ہیں اور بہت چوڑے گھوگرو جن میں مڑے ہوئے کانٹے ہیں، جو نجد میں ہوتے ہیں انہیں سادان کہتے ہیں۔ مومن اس پر سے نگاہ کی طرح اور بجلی کی طرح اور آندھی کی طرح اور بہترین گھڑ سواروں کی طرح اور اونٹ کے سواروں کی طرح گزر جائیں گے۔ پھر کوئی صحیح سلامت بچ کر نکلنے والا ہوگا، کوئی زخمی ہو کر بچ نکلنے والا ہوگا، کوئی جہنم کی آگ میں گرا دیا جانے والا ہوگا، حتیٰ کہ ان کا آخری شخص گھسٹتا ہوا گزر جائے گا۔ اچھا، ایک بات میں نے یہاں پر کہنی تھی
کہ آپ لوگوں کا آئے روز یہ ایشو ہوتا ہے پیپر میں، ڈیلی مجھے ٹیچرز بتاتی ہیں کہ الفاظ بہت غلط لکھے ہوتے ہیں. جیسے توالد و تناسل تھا، توالد یعنی والد سے نکلا ہے کہ پیدائش کے ذریعے سے، اور تناسل کے نسل کے ذریعے سے یوں کسی چیز کا پھیلنا اور آگے بڑھنا. آپ لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا تناسب لکھا ہوا ہے، اور توالد کو پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ صرف ایشو آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو الفاظ کی سمجھ نہیں آتی، ورنہ ہماری ریگولر کلاسز میں کبھی یہ ایشو نہیں ہوا. مجھے کبھی کسی اسٹوڈنٹ نے نہیں کہا کہ آپ جو لفظ بولتی ہیں ان لفظوں کی سمجھ نہیں آتی، حالانکہ میں تب بھی ایسے ہی پڑھاتی ہوں جیسے ابھی آپ کو پڑھا رہی ہوں. ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس یہ کہہ دیں کہ ہمیں یہ لفظ لکھنا نہیں آ رہا، ورنہ یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے لیکچر میں یہ لفظ کیا بولا ہمیں سمجھ نہیں آئی. پتہ نہیں دورہ قرآن میں یہ مسئلہ کیوں پیش آتا ہے، اور ریگولر اسٹوڈنٹس کو ان الفاظ کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، آپ کو ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو برائے مہربانی اب تھوڑا سا توجہ سے سنا کریں. ویسے آپ کی املا کی غلطی نہیں نکالی جا رہی، لیکن آپ اس قدر غلط لکھتے ہیں کہ اس سے بات کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر تذکرہ کیا ہے ان کفار کا جن کو اپنی شان و شوکت پہ بڑا گھمنڈ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو آؤ مباہلہ کریں تو دیکھ لیتے ہیں کہ ہدایت یافتہ کون ہے اور گمراہ کون ہے. افرائیت الذی کفر بیااتنا، آیت نمبر 77 سے 80 تک. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہار کا کام کرتا تھا، تو آس بن وائل سے میں نے کچھ قرض لینا تھا. تو جب بھی اس سے مانگتے، چونکہ وہ کافر تھا یہ مسلمان تھے، جب بھی اس سے مانگتے تو وہ کہتا کہ ہاں جب قیامت قائم ہوگی نا، تم لوگ کہتے ہو قیامت قائم ہونی ہے، تو وہاں پر لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، وہاں پر مجھے مال اور اولاد دیا جائے گا، تو وہاں پہ میں تمہیں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس نے غیب میں جان کر دیکھا ہے، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ وہاں بھی ان کو دولت ملے گی، وہاں بھی ان کو اولاد ملے گی؟ کلا، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی باتوں کو لکھ رہے ہیں، اور ہم اس کے لیے عذاب کو بہت لمبا کریں گے. اور وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا، اس کے پاس وہاں پر کوئی اتھارٹی، کوئی پاور، کوئی اولاد، کوئی دولت اس کے کام نہیں آئے گی. یہ سارے ایسی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار کرتے ہیں. یہ حضرت خباب والی جو حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2091 ہے. پھر چھٹا رکوع ہے الم تری انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، آیت نمبر 83 سے 98 تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر جنہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ کسی بھی صورت وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے اوپر ہم شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیاطین پھر ان کو گمراہی میں ہی بٹکائے جاتے ہیں. فلا تعجل علیہم، اس لیے آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کیجیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. سلسلہ حدیث سیاح کی حدیث نمبر 1795 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن متقین رحمان کے پاس وفد کی صورت میں آئیں گے. وفد چند آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں جو کسی اہم کام کے لیے یا کوئی عطیہ حاصل کرنے کے لیے کسی بادشاہ یا کسی بڑی شخصیت کے پاس جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو مجرمین ہیں ان کو جہنم رسید کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ رحمان کی اولاد بناتے ہیں. حالانکہ یہ بات اتنی سنگین ہے، اللہ کی اولاد بنانا قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، کیونکہ رحمان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے. اس زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے غلام ہیں، سب غلام بن کر اللہ کے پاس آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو شمار کر رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ تکلیف دہ بات پر صبر کرنے والا جسے وہ سن رہا ہے اور کوئی نہیں. لوگ اس کے لیے اولاد بتاتے ہیں اور وہ انہیں اس کے باوجود عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے. سے بخاری کے حدیث نمبر 6099 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کی ایک ایک بات لکھ رکھی ہے، یہ روز قیامت اکیلے اکیلے میرے پاس آئیں گے. لیکن اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے آپ کی زبان پہ اس قرآن کو آسان کیا ہے تاکہ آپ متقین کو خوشخبریاں سنائیے اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیے، اور ان کو بتائیے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں گزر چکی جن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. کیا ان میں سے کسی ایک کی کوئی آہٹ، کسی ایک کا کوئی تذکرہ تم سنتے ہو؟ تو اگر تم نہ مانے تو پھر تمہارا بھی یہی حشر کیا جائے گا. سورۃ طٰہٰ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 24 تک.
طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، جس طرح سعادت کے خوشبختی کی دو اقسام ہیں، دنیاوی اور اخروی، ایسے ہی شکاوت یعنی بدبختی کی بھی دو اقسام ہیں، دنیاوی بدبختی بھی ہوتی ہے اور اخروی بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ سب لوگ اسلام لے آئیں، اسی وجہ سے آپ دن رات لوگوں کو تبلیغ کرتے اور اس کے لیے بہت مشقت اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ قرآن آپ پر مشقت کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ یہ آپ کی سعادت کے لیے، آپ کی خوشبختی کے لیے اتارا گیا ہے۔ اسی طرح اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے میانہ روی کا حکم دیا اور فرمایا کہ فقرأوا ما تيسر من القرآن۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ 29ویں پارے میں سورہ مزمل میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن اس رب کی طرف سے اترا ہے، الرحمن علی العرش استوى، جو عرش پہ قائم ہے اور وہ رحمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلا شخص جو ہوش میں آئے گا میں ہوں گا۔ اچانک میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش الہی کا پایا پکڑے ہوئے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا کوہ طور کی بے ہوشی کی وجہ سے ان کو بے ہوش نہیں کیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3398 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس مصر جا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو راستے میں ایک آگ دیکھی، رات کا وقت تھا، بیوی سے کہا کہ آپ یہاں رکیے، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں جس کو ہم سیک سکے، اور یا پھر وہاں سے راستہ معلوم کرتا ہوں کسی سے۔ جب وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، یعنی ان کے جوتوں کو گندگی لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے جوتے اتارنے کا حکم دیا، وگرنہ اگر جوتے صاف ہوں تو ان کے اندر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو ننگے پاؤں اور جوتا پہن کر نماز پڑھتے دیکھا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 653 ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 652 ہے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے جوتوں سمیت، تو دوران نماز ہی فرشتے نے آ کر بتایا کہ آپ کے جوتے کو گندگی لگی ہے اور آپ نے جوتا اتار دیا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 650 ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں کو بھی گندگی لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جوتے اتروائے اور ان کو بتایا کہ آپ ایک مقدس وادی طویٰ کے اندر ہیں، میں نے آپ کو چن لیا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اننی انا اللہ کہہ کر ان کو اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ ہوں، یعنی وہ جو آگ تھی وہ اللہ کا نور تھا، کہا میں اللہ ہوں، یعنی اپنے ذاتی نام کے ساتھ تعارف کرایا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نے کسی کو اپنا تعارف کرانا ہو یا پہلی ملاقات ہو تو آپ کو اپنا نام بتانا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدنی، لہذا تم میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو، کیونکہ اسلام لانے کے بعد انسان پہ جو سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ نماز پڑھنا ہے، اور اللہ کے ذکر کی سب سے بلند ترین صورت یہ نماز ہے، کیونکہ جن 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6806 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ دوسرا مطلب ہے کہ یعنی اگر تم بھول جاؤ تو جب تمہیں یاد آ جائے نماز پڑھ لو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے وہ پڑھ لے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 597 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اگلے دن کی اگلی نمازوں کے ساتھ قضا دینی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لازمی طور پہ آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی تھی تو ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانا چاہتے تھے کہ ان کو پہلے پتا چل جائے کہ واقعی میرے ہاتھ میں چھڑی ہے، پھر بعد میں جب میں اس کو سام بناؤں گا تو ان کا بھی معجزے کے اوپر یقین ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یا اللہ یہ چھڑی ہے۔ ٹھیک ہے، بس جواب اتنا تھا، لیکن کلام کرنے سے اتنا سرور مل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بات بڑھائی جا رہے تھے۔ کہتے ہیں میں اس چھڑی کے ساتھ ٹہنیوں کو ہلاتا ہوں اور اپنے جانوروں پہ پتے گراتا ہوں، اس کے ساتھ میں ٹیک لگاتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو نیچے پھینکے۔ جب انہوں نے پھینکا تو حیۃ تسعیٰ، اچانک وہ ایک سانپ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے سانپ بننے کے لیے قرآن پاک میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، حیۃ، جان اور ثعبان۔ حیہ کہتے ہیں سانپ کو، جان کہتے ہیں
پتلا چھڑی جیسا چمکتا ہوا سانپ، اور شوبان بہت بڑے اژدہا کو کہتے ہیں۔ تو یعنی یہ تینوں اس کی کیفیات ہوتی تھی، اس لیے یہ تین لفظ اس کے لیے بولے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ نے ڈرنا نہیں ہے، اب دوبارہ سے اس کو پکڑیے، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ اور دوسری نشانی دی کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالیے، اور جب باہر نکالا تو وہ سفید چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آپ سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، انہو طغا، کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے۔ دوسرا رکوع ہے قول رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، آیت نمبر 25 سے 54 تک، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی ان سے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی کہ اللہ آپ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی میرا مددگار بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلائے کہ میں آپ پر ایک اور مرتبہ احسان کر رہا ہوں کہ آپ کی جب پیدا ہوئے تھے تو وہ سال تھا کہ جب بچوں کا قتل ہونا تھا، تو میں نے آپ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی، ان کی طرف الہام کیا تھا کہ اس کو صندوق میں ڈالو اور سمندر میں پھینک دو۔ تو یوں پھر جب ان کو سمندر میں پھینکا گیا اور وہ فرعون کے محل کے سامنے سے جو صندوق نکالا گیا اور جب اس پہ دیکھا گیا تو اس کے اندر ایک بڑا ہی خوبصورت بچہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرعون کی بیوی نے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ 20ویں پارے میں پڑھیں گے، فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کرنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر احسان کیا، اور وہی دشمن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اللہ نے اسی کے ہاتھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اور یہ اس بات کا مطلب ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے اسی دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے آپ کو ٹھہرائے رکھا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ اب آپ اور آپ کا بھائی جائیں فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی تبلیغ کے میدان میں ایک دائی کو ہمیشہ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب فرعون جو رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس سے بھی بات کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بے شک اللہ بہت نرمی والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر یا کسی نرمی کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2593 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کر توحید کا پیغام سناتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، والسلام علی من اتبع الہدی، اور اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی شخص ہدایت قبول کرے گا اس کے لیے سلامتیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب دوسرے ممالک کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو آپ نے بھی یہ آیت لکھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6260 ہے۔ تو فرعون کہتا ہے فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ثم ہدا، پھر اس کو زندگی گزارنے کے لیے مکمل اس کی رہنمائی بھی کی ہے۔ کہتا ہے فما بال القرون الاولی، تجھ سے پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے جو کبھی بھی بھولتا اور بھٹکتا نہیں ہے۔ پھر بتایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے، اس کے ذریعے سے نباتات اگاتا ہے جو تم اور تمہارے چھپائے کھاتے ہو، لیکن اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو کہ بہت ہی عقل والے ہیں۔ پھر تیسرا رکوع ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، آیت نمبر 55 سے 76 تک، کہ بتایا کہ یہ زمین یعنی تمہیں مرنا ہے، اسی زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تم لوٹائے جاؤ گے اور اسی سے تم دوبارہ نکالے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مٹی جو ہے یعنی اسی سے ہماری تخلیق ہوئی اور اسی کے اندر ہم نے رہنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب کسی کا جنازہ پڑھاتے، پھر آپ میت کی قبر پر آگے اس کے سر کی طرف کھڑے ہوتے اور مٹی کی 3 مٹھیاں آپ اس کے اوپر ڈالتے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1565 ہے۔ اس کے بعد تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمے کا، جو ہم نے 9ویں پارے میں ڈیٹیل سے پڑھا، ٹھیک ہے، کہ جب اس کے سامنے معجزات پیش کیے تو اس بدبخت نے کہا کہ یہ جادو ہے، اور پھر اسے سارے جادوگر اکٹھے کیے اور پھر
اس نے جو ہے نا وہ مقابلہ کرانا چاہا. کس وجہ سے؟ کہ وہ اپنے اقتدار کو بچانا چاہتا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو بچانا چاہتا تھا، اس وجہ سے اپنے مال کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایسا کیا. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر انہیں برباد کرنے والے نہیں جس قدر آدمی کی مال اور بلند مرتبے کی حرص اس کے دین کو برباد کرنے والی ہے. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2376. یعنی یہی 2 چیزیں تھی کہ میرا اقتدار کسی اور کے پاس جائے اور یہ مال کسی اور کے پاس جائے. انہی 2 وجوہات کی بنا پر اس نے حق کو جھٹلایا تھا. اور پھر وہ سارا واقعہ پیش آیا کہ جادوگروں سے کہا پھینکو، یہ والا سارا جو ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا. وقت چونکہ کم ہے اس وجہ سے میں بار بار اس کو دہرا نہیں سکتی. اور اس موقع پہ پھر جادوگروں نے اسلام قبول کیا تو فرعون نے ان کو دھمکیاں دی، لیکن انہوں نے کہا کہ حق ہمارے پاس آ چکا ہے، اس وجہ سے اب ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم اپنے رب پہ ایمان لاتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے جادو والے کام کیے ہیں ہمارا رب اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ جو شخص بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ اس میں مریں گے نہ اس میں جئیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ والے جو اسی میں رہنے والے ہیں وہ نہ اس میں مریں گے نہ جئیں گے. اور لیکن کچھ لوگ جنہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آگ لگ جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک طرح کی موت دے دے گا حتیٰ کہ وہ کوئلہ ہو جائیں گے. تو شفاعت کا حکم ہوگا، پھر انہیں ڈھیروں کی صورت میں لایا جائے گا اور جنت کی نہروں پر بکھیر دیے جائیں گے. پھر کہا جائے گا جنتیوں ان پر پانی انڈیلو، تو وہ اس طرح آگ میں اگیں گے، پانی میں اگیں گے جیسے سیلاب کی لائی مٹی کے اندر جڑی بوٹیوں کے بیج فوراً اگاتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 185 ہے. لیکن اس کے برعکس جو ایمان لاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بلند درجات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت عدن میں داخل کرے گا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکیٰ، یہ بدلہ ہے اور اس شخص کا جو پاک دامنی اختیار کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے، سب سے اعلیٰ فردوس ہے. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2531 ہے. تو کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر فرعون اور اس کے پیروکاروں کی طرح تمہیں بھی ہلاک کیا جائے گا. چوتھا رکوع ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، آیت نمبر 77 سے 89 تک. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی. یہ مقابلے کے بعد کا حکم ہے. ٹھیک ہے کہ جب مقابلہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر وہ وہیں پہ رہے، بہت عرصہ گزرا لیکن اس کے ظلم و ستم میں کمی نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ راتوں رات یہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے جائیں. اور پھر یہ بھی کہ فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور دریا کے اندر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنا وعدہ یاد دلایا کہ میں نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور میں نے تم پہ بن و سلوہ نازل کیا، تمہیں پاکیزہ چیزیں دی، لہٰذا تم ان کو کھاؤ اور سرکشی نہ کرو، کیونکہ اگر سرکشی کرو گے تو میرے عذاب کے، میرے غضب کے مستحق ہوگے. اور ہاں، میں ہر اس شخص کو بخشنے والا ہوں جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں. نمبر 1 وہ توبہ کر لے، نمبر 2 وہ ایمان لے آئے، نمبر 3 وہ نیک اعمال کرنے لگ جائے، اور نمبر 4 کہ وہ آخری دم تک سیدھے راستے پر قائم رہے تو میں اس کو معاف کر دوں گا. وما اجلک عن قومک یا موسیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینے کے لیے بلایا تو اس چیز کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی وہاں پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ جلدی کیوں آگے، باقی قوم کے لوگ کہاں ہیں؟ کہا وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں اس لیے جلدی آیا ہوں. اور رب لترضیٰ، اے میرے رب کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تھے تو پیچھے سے سامری جادوگر نے قوم کے زیورات اکٹھے کیے اور اس نے ان کا بچڑا بنایا اور لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے، اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے تورات کی تختیاں پھینک دی. اور وہ جو بچڑا اس نے بنایا تھا، چونکہ وہ ایک دھات تھی، سونا ایک دھات ہے، جب اس کے اندر سے ہوا گزرتی تو آواز پیدا ہوتی، جس سے اس بدبخت نے لوگوں کو یہ کہا کہ تمہارا معبود یہ ہے. موسیٰ تو بھول گیا ہے، یعنی 40 دن ہو گئے ابھی تک واپس نہیں آیا، تو یہ ہمارا معبود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يرون الا يرجو الیہم قولا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ان کی طرف بات کو نہیں لوٹاتا تھا، یعنی ان کی بات کا جواب نہیں دیتا تھا، ان کے لیے نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا تھا، تو انہوں نے اس کو رب کیسے بنا لیا. پھر 5واں رکوع ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ، آیت نمبر 90 سے 104 تک، کہ ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا
کہ اے میری قوم یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہارا رب رحمان ہے، یہ بچڑا نہیں ہے، تم میری بات مانو. ہر طرح ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا ہم جب تک موسیٰ واپس نہیں نہ آتے ہم تب تک اسی بچڑے کی عبادت کریں گے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور سر کے بالوں سے پکڑ کر حضرت ہارون علیہ السلام کو گھسیٹا. تو حضرت ہارون نے ان سے کہا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری ماں کے بیٹے آپ میری داڑھی اور میرے سر کو نہ پکڑیے. تو داڑھی رکھنا یہ جو فطرت میں سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. مونچھیں کترانا، داڑھی رکھنا یعنی داڑھی کو بڑھانا، یہ مردوں کے لیے لازم ہے، سنت نبوی ہے. مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، بالوں کے بال صاف کرنا، ختنہ کرنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، پانی سے استنجا کرنا اور سر کی مانگ نکالنا. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5889 ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یوں غصے کا اظہار کیا تو حضرت ہارون نے بتایا کہ میں نے اپنی طرف سے ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن یہ لوگ نہیں مانے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر میں زیادہ اس لیے نہیں بولا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے سامری کی طرف، اس سے پوچھا کہ یہ تو نے کیا بدبختی کی ہے، یہ تو نے کیا کام کیا ہے، یعنی تو نے یہ پوری قوم کو گمراہ کرنے کا بیڑا کیوں اٹھایا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا. تو قال بصرت بما لم يبصروا به، کہتا ہے کہ میں نے وہ کچھ دیکھا کہ جو کہ انہوں نے نہیں دیکھا. اور پھر کہتا ہے کہ میں نے رسول کے قدموں سے ایک جو ہے نا وہ مٹھی لی اور وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے میرے لیے اس بات کو مزین کیا تو اس وجہ سے میں نے ان کے لیے یہ کام کر دیا، شرک کا ارتکاب کر دیا. اس نے کس رسول کے قدموں کے نشانات سے وہ مٹی لی اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے، اور اگر اس کا ہماری ہدایت سے کوئی تعلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اس کے بارے میں بتاتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ جا تیری سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بیماری اور ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ اگر وہ کسی کو ہاتھ لگاتا یا کوئی اسے ہاتھ لگاتا تو دونوں صورتوں میں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، تم دیکھنا جو تم نے معبود بنایا تھا نا میں اس کو ضرور جلاؤں گا اور پھر اس کی راکھ جو ہے وہ یوں سمندر کے اندر اڑاؤں گا. تو پتہ چلا کہ معبودان باطل کو مسمار کرنا، ان کو قتل کرنا یہ جائز ہے، بلکہ انبیاء کی سنت ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اور پھر ان کو کہا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو، تمہارا معبود واحد اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. تو غیر اللہ کو کے لیے جو جگہ بنائی جائے ان کو بھی مسمار کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی. جیسے حضرت ابو الحیاج الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہیں اس کام پہ مقرر نہ کروں، کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. وہ یہ ہے کہ کسی مجسمے کو نہ چھوڑ جسے مٹا نہ دوں اور نہ کسی اونچی قبر کو کہ جسے برابر نہ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یعنی یہ کام ہی ختم کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونچی قبریں برابر کرنے کے لیے حضرت علی کو مقرر کیا، اور جو قبر پرستی کرتے ہیں وہ حضرت علی کو ہی اپنا امام مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارا معبود ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے واقعات ہم نے آپ کے سامنے کھول کر اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان سے نصیحت حاصل کی جائے، لیکن اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو وہ روز قیامت اپنے بوجھ اٹھائے گا اور اس دن اس کو رسوا ہونا پڑے گا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، آیت نمبر 105 سے 115 تک چھٹا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ان کو بتائیے جب قیامت قائم ہوگی تو میرا رب پہاڑوں کو بھی ریسا ریسا کر کے اڑا دے گا، اور فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یہ زمین ایک چٹیل میدان ہوگی، اس کے اندر کوئی ٹیڑھی جگہ نہیں ہوگی، کوئی ابری ہوئی جگہ نہیں ہوگی. اور اس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے، وہاں پر سب کی آوازیں اللہ تعالیٰ کے لیے جھکی ہوں گی. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، ہمسا کہتے ہیں ہلکی سے ہلکی آواز کو یا قدموں کی ہلکی سے ہلکی آہٹ کو، کہ وہاں پر کچھ بھی سنائی نہیں دے گا اور اس دن کسی کو سفارش فائدہ نہیں دے گی. إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، مگر جسے رحمان اجازت دے.
ورضی لہ قولا، اور اس کے لیے بات کرنے کو پسند کرے، کیونکہ اللہ کو ان کے ظاہر و باطن کا، ان کے ماضی حال کا اللہ کو علم ہے، وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس دن سب چہرے اس کے لیے جھکیں گے جو الحج اور القیوم کی شان والا ہے۔ تو جو شخص ایمان لائے گا، اچھے اعمال کرے گا، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذاتی، اس کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کی آیات ہم نے کھول کھول کر بیان کی ہے تاکہ وہ بچے، پرہیزگاری اختیار کریں۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی، اور یہی وہ واحد چیز ہے کہ جس میں اضافے کا نبی علیہ السلام کو کہا گیا۔ تو کون سا علم؟ دین کا علم، جو قرآن و سنت کا علم ہے، ایسا علم دنیا کا بھی جو دنیا و آخرت دونوں میں نفع دے، کیونکہ نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ مجھے اس کے ساتھ فائدہ دے جس کا تو نے مجھے علم دیا، وعلمنی ما ینفعنی، اور تو مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے، وزدنی علما، اور تو میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ بھول گئے اور ان کے اندر ارادے کی پختگی نہیں تھی، اس وجہ سے وہ شیطان کی پیروی کر بیٹھے۔ آخری وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، 7واں رکوع ہے، آیت نمبر 116 سے 128 تک۔ چھٹی بار اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا شیطان کو حکم دیا گیا تو اس نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جنت کی کچھ خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ جنت وہ ہے کہ جس کے اندر انسان نہ بھوکا ہوگا نہ پیاسا ہوگا، وہاں پر نہ دھوپ لگے گی اور نہ ہی انسان اس کے اندر ننگا ہوگا۔ پھر تذکرہ ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، جس کی وجہ سے وہ اس درخت کو کھا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتی لباس اتروا لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان کی توبہ قبول کی، لیکن ان کو کہا کہ آج کے بعد آپ اس دنیا میں جو ہے وہ زمین پر رہیں گے، آپ جنت میں نہیں رہ سکتے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی بحث ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہمارے باپ ہو، تم نے ہمیں نامراد کر دیا اور ہمیں جنت سے نکال دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کلام کے لیے چنا اور تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی۔ اے موسیٰ، کیا تم مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہو جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے مجھ پر طے کر دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آدم موسیٰ علیہ السلام پر دلیل میں غالب آ گئے، تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر دلیل میں غالب آ گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2652 ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، پھر تذکرہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں اور روز قیامت اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آج اگر ہماری معیشت تنگ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑ چکے۔ آج ہمارے گھرانے بے نماز، ہمارے محلوں کے محلے بے نماز، شہروں کے شہر بے نماز، ہمارے کاروبار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، دھوکہ دہی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یعنی ہم نے اپنے رب کے ذکر سے اعراض کیا، جس کی وجہ سے آج ہماری گزران تنگ ہو گئی ہے۔ اور پھر انسان روز قیامت اللہ سے پوچھے گا، اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تیرے پاس میری آیات ایسے ہی آئی تھی، لیکن تو نے نہیں مانا تھا، تو نے نہیں مانا تھا، تو بھول گیا تھا۔ آج بالکل اسی طرح میں بھی تجھے بلا رہا ہوں، اور جو بھی زیادتی کرتا ہے اور اپنے رب پہ ایمان نہیں لاتا، اس کے لیے یہی آخرت کا سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے سے پہلی ہلاک شدہ قوموں کو دیکھیں جن کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، ان سے عبرت وہی حاصل کریں گے جن کے پاس عقل ہوگی۔ 8واں رکوع ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں نے یہ بات پہلے سے طے کر دی ہوئی ہے، اس وجہ سے اب ان کو عذاب نہیں ہو رہا، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات ثابت کر لی ہے کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دے رہے۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ صبر کیجئے، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کی گھڑیوں میں آپ اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کیجئے۔ یہاں پر 5 نمازوں کا تذکرہ ہے، لعلک ترضیٰ، شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اور یعنی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے بھی راضی ہوں گے، اسی لیے آپ کو مقام محمود عطا کریں گے، اور جنتیوں سے بھی راضی ہوں گے، جیسے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جنتیوں اب اللہ تعالیٰ
تم میں اپنی رضا عطا کرتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ جو میں نے دنیاوی نعمتیں ان چیزوں لوگوں کو دی ہیں آپ نے ان کی طرف اپنی نظریں نہیں پھیلانی، یہ تو صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور یہ آزمائش کے لیے ان کو دیے ہیں، ورزق ربی کا خیر وابقا، جبکہ آپ کے رب کے پاس جو رزق ہے وہ اہم ہے۔ لہٰذا آپ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیجیے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہوں، اور انہیں اس کی وجہ سے مارو جب وہ 10 برس کے ہوں، اور آپس میں ان کے بستر الگ کر دو۔ تو یوں نہ کہیں کہ میں پڑھتی ہوں تو بس ٹھیک ہے، گھر والے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ مُنكِرِينَ، نشانیاں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، کیا ان کے پاس وہ نشانی نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کے اندر بھی قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا، لیکن اب اگر یہ نہیں مان رہے تو ان کو جان لینا چاہیے کہ اچھا انجام تو متقین کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی فکر صرف آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کی دولت مندی اس کے دل میں رکھ دیتا ہے اور اس کے لیے اس کے تمام معاملات جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس کی فکر صرف دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کے تمام معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2465 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کو اس سے پہلے عذاب بھیج کر ہلاک کر دیتے تو پھر انہوں نے کہنا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی رسول آیا ہی نہیں کہ وہ ہمیں آ کر اللہ کی آیات بتاتا تو ہم بھی اس کی عبادت کرتے، اب آ گئے اب یہ مان نہیں رہے، کل کل متربص فتربصوا، لہٰذا میرے نبی آپ بھی ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا من اصحاب الصراط السویشی ومن اہتدی، کہ راہ راست پر کون چل رہا ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا جب میدان بدر میں کفر کے گنڈوں کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا اور اسلام کو غلبہ عطا کیا تو انہوں نے اس بات کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری مدد فرمائے، ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ یا الہی جتنے مسلمان بیمار ہیں، بچے بوڑھے نوجوان، اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ الہ العالمین جو مقدمات میں گرفتار ہیں اللہ نکلنے کی راہیں آسان فرمائیے، ہمارے والدین پہ اساتذہ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے۔ یا الہی مالی تنگیاں دور فرمائیے، رزق فراخ عطا فرمائیے، سب کے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ یا الہی جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد فرمائیے، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرمائیے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے، ہمارے روزے قبول فرمائیے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔